بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات کس نمبر 14۔ کوئی عورت حجاب سے ملنے آئی۔ حجاب کپڑے استری کر رہی تھی۔ صباحت اور اس عورت کی آواز حجاب کے کانوں سے ٹکرائی۔ عورت کہہ رہی تھی، بہت اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ حجاب بیٹی کے لیے۔ لڑکا بینک میں ملازم ہے، ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اپنا گھر، گاڑی خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ رشتہ تو واقعی اچھا، تم ایسا کرو، ان لوگوں کو پرسوں لے آؤ۔ صباحت نے کہا، میں تو کہتی ہوں کہ کل ہی لے آتی ہوں۔ عورت جھٹ سے بولی، کل مجھے کام ہے۔ صباحت نے سمجھایا۔ عورت اپنی چادر درست کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اب مجھے اجازت دو، میں تو تمہارے لیے چائے بنوانے لگی تھی۔ صباحت نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ جلدی میں تھی۔ استری کرنے کے بعد حجاب صباحت کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ یکلخت اتر گیا۔ صباحت نے اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھا تو پوچھنے لگی، یہ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ حجاب نے شکوہ بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، میں نے کہا تھا نا کہ ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ اچھا، تم نے میری اور فاخرہ کی باتیں سن لی ہیں۔ میں خود تم سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہاری شادی نہ کرنے کی وجہ جانتی ہوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پہلے بھی کئی رشتے تم اپنی ضد کی وجہ سے ٹھکرا چکی ہو، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ صباحت نے حکم سنانے کے انداز میں کہا، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ سوچیں۔ حجاب نے ماں سے التجا کی، لیکن صباحت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچنا۔ ثانی اور تحریم کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تمہیں ان کی شادیوں کی فکر ہو جائے گی۔ یہی عمر ہے شادی کی، اگر تمہاری عمر ڈھل گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ حجاب ماں کو کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن اس کی آنکھوں سے اشک بہہ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ثانیہ نے حجاب کو اس طرح روتے دیکھا تو صباحت کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپی کیا ہوا؟ حجاب آنسو پونچھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو ثانیہ نے کھانا لگایا۔ اذہان نے لیونگ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آنٹی، میں دکان پر جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے ثانیہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اماں، میں نے آپی کو کھانے کے لیے بلایا، لیکن وہ کہتی ہے انہیں بھوک نہیں۔ جب زیادہ بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی۔ صباحت نے سالن کا برتن تحریم کے نزدیک رکھتے ہوئے کہا۔ اذہان گیٹ کے نزدیک گیا تو حجاب جھولے پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ اذہان کو خیال آیا کہ حجاب سے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، مگر اسے خیال آیا کہ منیر دکان بند کر دے گا، اس لیے وہ تیزی سے نکل گیا۔ دکان سے واپس آیا تو حجاب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اذہان بستر پر لیٹ گیا، لیکن ثانیہ کی بات بار بار اس کے دل میں کھٹکتی رہی اور اس نے حجاب کو بھی پریشان دیکھا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ حجاب بھی بے چین تھی۔ اپنی بے خوابی سے تنگ آ کر وہ باہر لان میں چلی گئی۔ وہ جھولے کی زنجیر پر سر رکھ کر بیٹھ گئی اور خود سے باتیں کرنے لگیں کہ اماں کیوں نہیں سمجھتی، مجھے ابا جی کے خواب پورے کرنے ہیں۔ ان کا خواب تھا کہ ثانی اور تحریم تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ اگر میں نے شادی کر لی تو کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ اماں بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ دکان کی آمدن زیادہ نہیں ہے کہ اس میں گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہنوں کی تعلیم بھی پوری ہو سکے۔ اذہان کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بھی باہر لان میں آ گیا۔ اس نے حجاب کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ حجاب کے قریب آ گیا۔ حجاب ایک لمحے کے لیے تو گھبرا گئی۔ آپ یہاں اس وقت؟ یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ اذہان جھولے کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر ٹہل کر آتی ہوں۔ حجاب جھولے سے اتر کر اذہان کے ساتھ بینچ پر بیٹھی۔ اس دن جب آپ نے میری ڈریسنگ کی تھی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہہ نہ پایا۔ اذہان نے سر جھکا لیا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں ہچکچا رہے تھے؟ ہم لوگوں نے کبھی آپ کو غیر نہیں سمجھا، جو کہنا ہے بلا جھجک کہہ دو۔ اذہان نے حجاب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ کچھ دیر حجاب خاموشی سے اذہان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ اذہان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو کسی کی خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی۔ اذہان نے حجاب کی معصوم آنکھوں میں جھانکا اور بولا، آپ کو کیا پتا کون کب آپ کی کس بات سے خوش ہو جاتا ہے؟ خوشیاں نہ تو بانٹی جاتی ہیں نہ چھینی جاتی ہیں، یہ تو محسوسات میں کھل کر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہیں۔ چلیں آج سے ہم آپ کے دوست ہوئے۔ ہاں، حجاب نے دھیرے سے کہا۔
تو پھر دوستی کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اپنے دوست سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ یہ کہہ کر اسحاد نے اپنے پیچھے رکھی ہوئی کھانے کی پلیٹ حجاب کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، شاید آپ آنٹی صباحت سے ناراض تھیں۔ اسحاد نے روٹی کا لقمہ اپنے ہاتھ سے حجاب کی طرف بڑھایا۔ حجاب اس کا خلوص ٹھکرا نہ سکی اور اس نے اسحاد کے ہاتھ سے لقمہ لیا۔ آپ کھانا کھائیں، میں چلتا ہوں۔ اسحاد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھہریے، حجاب نے اسے روکا۔ وہ دوبارہ حجاب کے پاس بیٹھ گیا۔ نہیں پوچھیں گے کہ امی سے کس بات پر ناراض تھی؟ کس بات پر؟ اسحاد نے پوچھا۔ پرسوں کچھ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم مکمل ہونے پر میں اپنے ہاتھوں سے ان کی شادی کروں۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گی، مگر امی کہتی ہیں کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم مکمل ہونے تک میری شادی کی عمر گزر جائے گی۔ اسحاد ایک لمحے کو جیسے پتھر کا بن گیا۔ اس کے ہونٹ سلب ہو گئے، وہ کچھ نہ بول پایا۔ حجاب کے دوبارہ بلانے پر اس نے جرجری سی لی۔ آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، آپ کو اس طرح ضد نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو آنٹی کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حجاب یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسحاد کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اشتعال میں اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ اس کے اندر ایک لاوا سا ابل رہا تھا۔ وہ خود کو انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا کہ وہ صباحت سے حجاب کا ہاتھ نہیں مانگ سکتا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، جو لڑکی اسے اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہے، اس لڑکی سے وہ اظہار محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں اور آنکھیں دہک کر انگارہ ہونے لگیں۔ وہ اپنے بازو پھیلا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور کسی بھیڑیے کی مانند چیخنے لگا۔ حجاب جو اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، سہم کر لان کی طرف دیکھنے لگی۔ صباحت تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہوئے لان کی طرف گئی۔ بہت عجیب سی آواز آئی تھی، یہیں لان سے آئی تھی۔ اس نے لان کی چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صباحت نے تسبیح پڑھتے ہوئے اسحاد کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اسحاد بے خود سویا پڑا تھا۔ صباحت دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شاید یہ میرا وہم ہو، وہ آواز میں نے خواب میں سنی ہو۔ اگلے روز بھی حجاب سب گھر والوں سے کھچی کھچی سی رہی۔ زیادہ وقت اس نے کمرے میں گزارا۔ صباحت بھی حجاب کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب لڑکے والے آئیں گے تو خاموشی سے تیار ہو جائے گی۔ وہ اپنی ماں کی نہ تو نافرمانی کرے گی اور نہ ہی مہمانوں کے سامنے کوئی غلط رویہ اختیار کرے گی۔ مہمانوں کے آنے کا دن بھی آ گیا۔ حجاب کے ساتھ ثانیہ بھی کچن میں مصروف تھی۔ آج تو چائے کے ساتھ ساتھ بڑے مزے کی چیزیں بن رہی ہیں۔ کون آنے والا ہے؟ ثانیہ نے حجاب کو چھیڑا تو حجاب نے غصے سے کہا، مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ تحریم دوڑتی ہوئی کچن میں آئی۔ اب بھی وہ لوگ آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صباحت نے حجاب سے چائے لانے کے لیے کہا۔ تحریم اور ثانیہ ان سے پہلے مل چکی تھیں۔ حجاب اندر چائے لے کر گئی تو اندر دو خواتین بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکے کی ماں اور دوسری پھوپھی تھی۔ حجاب نے انہیں چائے پیش کی۔ بہت خوشگوار ماحول رہا۔ صباحت بھی خوش تھی۔ خواتین کے انداز سے لگ رہا تھا انہیں حجاب پسند آ گئی ہے۔ جب جانے کا وقت قریب آیا تو لڑکے کی ماں نے ہچکچاتے ہوئے صباحت سے کہا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ حجاب بیٹی، یہ برتن لے جاؤ، صباحت نے کہا۔ حجاب برتن اٹھا کے کچن میں لے گئی تو صباحت اس عورت سے مخاطب ہوئی، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ بات دراصل یہ ہے، ہمیں آپ کے گھر کا ماحول بہت پسند آیا ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی جب ہمارے بیٹے کی شادی اس گھر میں ہو۔ صباحت کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ منہ میٹھا کرانے کے لیے مٹھائی منگوانے لگی تو لڑکے کی پھوپھی نے کہا، لیکن اس کے خاموش ہوتے ہی صباحت نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جاری ہے۔